زبان کی 12ویں آفت غیبت ہے، اور غیبت بھی اکثر لوگوں کی زبانوں پر رہا کرتی ہے، اور مشکل سے کوئی شخص اس سے چھوٹتا ہے، لیکن اس کا وبال بہت بڑا ہے۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ جس نے غیبت کی اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیبت سے دور رہا کرو، کیونکہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ زنا سے توبہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن غیبت سے اکثر اوقات توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اور جس کی غیبت کی ہے اگر وہ معاف نہ کرے تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور فرمایا ہے کہ معراج کی رات ایک قوم کی طرف میرا گزر ہوا، وہ لوگ اپنے چہرے کا گوشت اپنے ناخنوں سے اتار رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ ہیں جو لوگ کی غیبت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جو میری دستگیر ہو۔ فرمایا کہ نیک کام کو کبھی حقیر نہ جان، اگرچہ وہ اسی قدر ہو کہ تو اپنے ڈول سے کسی کے برتن میں پانی ڈال دے، اور مسلمان بھائیوں سے پیشانی کشادہ رکھے، اور جب وہ تیرے سامنے سے اٹھ جائیں تو ان کی غیبت نہ کر۔ حق سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی بھیجی کہ جو شخص غیبت سے توبہ کر کے مرے گا وہ سب کے بعد جنت میں جائے گا، اور جو بے توبہ مرے گا تو سب سے پہلے دوزخ میں جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، 2 قبروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ فرمایا کہ یہ دونوں عذاب میں ہیں، ایک غیبت کی وجہ سے ہے اور ایک اس سبب سے ہے کہ کپڑے کو پیشاب سے نہ بچاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہری شاخ کے 2 ٹکڑے کر کے ان کی قبروں پر نصب کر دیے، اور فرمایا جب تک یہ خشک نہ ہو جائیں گے تب تک ان پر بہت تخفیف عذاب کی رہے گی۔ ایک شخص نے زنا کا اقرار کیا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنگسار کیا۔ حاضرین میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ ویسا ہے ایسا ہے، اس کے بارے میں بری باتیں کہیں۔ اس کے بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردار کے قریب ہو کر گزرے تو ان لوگوں سے کہا کہ تم اس مردار میں سے کھاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم مردار کیوں کر کھائیں؟ فرمایا کہ اس بھائی کے گوشت میں سے جو تم نے کھایا ہے وہ اس سے زیادہ بدتر اور گندہ تر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے سننے والے سے گرفت کی، کیونکہ سننے والا بھی گناہ میں شریک ہوتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کشادہ روی سے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرتے تھے، اور اس فعل کو فاضل ترین عبادت جانتے تھے، اس کے خلاف کو منجملہ نفاق جانتے تھے۔ عذاب قبر کی 3 قسمیں ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کی 3 قسمیں ہیں، 1/3 غیبت کرنے سے ہے، 1/3 چغلی کرنے سے ہے، اور 1/3 کپڑے کو پیشاب سے پاک نہ رکھنے سے ہے۔ حدیث علیہ السلام حواریین کے ساتھ ایک مرے ہوئے کتے کی طرف گزرے، ساتھیوں نے کہا کہ یہ بدبو کس کی ہے؟ حدیث علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے دانتوں کی سفیدی بہت اچھی ہے، یعنی غیبت نہیں کی کتے کی بھی۔ ان لوگوں کو تعلیم دی کہ جس چیز کو دیکھا کرے تو وہ بات کہیں جو اس میں بہت اچھی ہو۔ حدیث علیہ السلام کے سامنے ایک سور گزرا، ایک خنزیر گزرا، فرمایا کہ صحیح سلامت جا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا روح اللہ، سور کے لیے آپ ایسا اچھا کلمہ فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی زبان کو اچھے کلمات کہنے کی عادت ڈال رہا ہوں۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما نے کسی کو غیبت کرتے دیکھا تو کہا کہ چپ رہے کہ یہ دوزخ کے کتوں کی سالن روٹی ہے۔ اے عزیز، جان تو کہ غیبت کیا ہے؟ غیبت وہ ہے کہ تو کسی کے پیٹھ پیچھے اس کا ایسا ذکر کرے کہ اگر وہ سنے تو برا مانے، گو کہ تو نے سچ کہا ہو، اور اگر جھوٹ کہا ہو
تو اسے زور اور بہتان کہتے ہیں۔ جس بات کا معال کسی عیب کے عیب کی طرف اس کا کہنا غیبت ہے، اگرچہ تو ایسی بات اس کے بدن، نسب، لباس، جانور، گھر، کردار، گفتار میں بھی کہے۔ بدن میں کہنا یوں ہوتا ہے کہ مثلا تو کہے کہ فلانا آدمی لمبا، کالا، زرد، گنجا وغیرہ ہے، اور نسب میں یوں کہتا ہے کہ یہ ہندو کا بچہ ہے، مسلمان کو کہتے کہ ہندو کا بچہ ہے، یا جو لائے کا بچہ ہے وغیرہ۔ اور خلق میں کہنا یوں ہوتا ہے کہ مثلا تو کہے کہ وہ بدگو ہے، متکبر ہے، زبان دراز ہے، بزدل ہے، کاہل ہے۔ اور فعل میں کہنا یوں ہوتا ہے کہ مثلا تو کہے کہ وہ چور ہے، خائن ہے، بے نمازی ہے، رکوع سجود صحیح نہیں کرتا، قرآن غلط پڑھتا ہے، کپڑے پاک نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حرام کھاتا ہے، زبان نہیں روکتا، بہت کھاتا ہے، بہت سوتا ہے وغیرہ۔ اور کپڑے کہنے میں یوں ہے کہ مثلا تو کہے کہ کپڑے میلے رکھتا ہے، دراز دامن ہے، فراخ آستین ہے۔ غرض یہ کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو کچھ تو کسی کو کہے کہ اگر وہ خود سنے تو اسے پسند نہ کرے تو یہ غیبت ہے، اگرچہ وہ سچ ہو۔ ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ میں نے ایک دفعہ ایک عورت کو پست قد کہا اور وہ واقعتاً ایسی تھی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ تم نے غیبت کی تھوک ڈالو۔ میں نے تھوکا تو کالا لہو تھا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرے اور لوگ اس کا گناہ نقل کرے تو غیبت نہیں ہے، ایسی مذمت بھی دین میں سے ہے۔ علماء کا یہ کہنا غلط ہے، بلکہ یہ نہ کہنا چاہیے کہ فلانا آدمی فاسق، شراب خور، بے نمازی ہے، مگر کسی عذر کے حساب سے عذر آگے بیان ہوں گے۔ اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ غیبت اسے کہتے ہیں کہ جس سے کراہت آئے، اور ان سب باتوں سے کراہت آتی ہے، اور جب کہنے میں کچھ فائدہ نہ ہو تو نہ کہنا چاہیے۔ اور اے عزیز، تو یہ بھی جان کہ فقط زبان سے غیبت نہیں ہوتی، بلکہ آنکھ سے، ہاتھ سے، اشاروں سے، لکھنے سے بھی ہوتی ہے، یہ سب حرام ہے۔ ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ میں نے ایک دفعہ ایک عورت کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا کہ فلانی عورت ٹکنی ہے، یعنی پست قد ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے غیبت کی۔ اسی طرح کسی کی نقل اتار کر لنگڑا کر چلنا، یا آنکھ چھپانا، بند کرنا تاکہ کسی کا حال معلوم ہو جائے، سرگوال، یہ سب غیبت ہے۔ لیکن اگر نام نہ لے اور کہے کہ کسی شخص نے ایسا کیا تو غیبت نہیں ہے، مگر اگر اس کے کہنے سے حاضرین جان جائیں گے کہ فلاں آدمی کے بارے میں کہتا ہے تو غیبت ہوگی۔ اور یہ حرام ہو جائے گا، اس واسطے کہ وہ سمجھانا ہی مقصود ہوتا ہے۔ کس طرح سے ہو؟ بعض پڑے ہوئے آدمی اور پرہیزگار لوگ غیبت کرتے ہیں، نام نہیں لیتے لیکن اشاروں کا نام سے بتا دیتے ہیں کہ فلانا آدمی ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غیبت نہیں ہے، حالانکہ یہ غیبت ہے اور حرام ہے۔ مثلا ان کے سامنے کسی شخص کا ذکر آتا ہے تو کہتے کہ الحمدللہ، خدا نے ہمیں اس بات سے محفوظ رکھا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ شخص ایسا کام کرتا ہے۔ یا کہتے کہ فلانا آدمی بہت خوش اوقات ہے، مگر ہماری طرح وہ بھی مبتلا مخلوق ہوا ہے، دیکھیے اصابت اور فطرت سے کب نجات پائے۔ بعض دنوں کے زمان کم پشان دے، اور ایسی باتیں اور بھی کرتے ہیں کہ اپنی مذمت کرتے ہیں لیکن اصل میں یہ دوسروں کی مذمت کرتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے سامنے لوگ جب کسی کی غیبت کرتے تو کہتے سبحان اللہ، یہ عجب بات ہے، تاکہ وہ خوش ہو، اور جو لوگ غافل تھے وہ سن لیں۔ اور یہ بھی کہتے کہ ہمیں بڑا رنج ہوا کہ فلاں آدمی پر یہ ماجرا گزرا، خدا بچائے۔ اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ ماجرا اور لوگ بھی جان لیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کسی کا ذکر کرتے تو یہ کہتے کہ خدا ہمیں توبہ نصیب کرتا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ یہ سب باتیں غیبت ہیں۔ جب اس انداز سے غیبت ہوتی تو نفاق بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو پرہیزگار جتاتے ہیں اور ظاہر کرتے کہ غیبت نہیں کرتے لیکن دراصل غیبت کرتے ہیں۔ اس میں دو گناہ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی نادانی سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے غیبت نہیں کی، اور شاید کوئی شخص غیبت کرے، اسے اگر کوئی کہے کہ خاموش غیبت نہ کر اور خود دل سے اسے برا نہ چاہے تو منافق بھی ہے اور اس نے غیبت بھی کی۔ اور غیبت میں سننے والا بھی شریک غیبت ہوتا ہے، لیکن اگر دل سے کراہت محسوس کرے تو خیر ہے۔
ام المؤمنین ابو بکر صدیق اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دن ساتھ جا رہے تھے. ایک نے دوسرے سے کہا کیا فلان آدمی بہت سوتا ہے. پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سالن روٹی مانگی. آپ سے فرمایا کہ تم دونوں تو سالن روٹی کھا چکے ہو اور اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا کھایا. فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے گرفت کیا، حالانکہ ایک نے کہا تھا دوسرے نے سنا. اگر آدمی دل سے کراہت محسوس کرے، آنکھ اور آنکھ یا ہاتھ سے اشارہ کرے کہ چپ رہے، تو بھی تقصیر کی، اس واسطے کہ صراحتاً تاکید سے کہنا چاہیے کہ چپ رہے، تاکہ غائب شخص کے حق میں قصور نہ ہو. کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی مسلمان بھائی کی غیبت کرے اور اپنے بھائی کی مدد نہ کرے اور اسے فروگزاش کرے تو حق سبحانہ و تعالیٰ بھی اس فروگزاش کرنے والے سے اس وقت فروگزاش کرے گا جب اسے حاجت ہو.